نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنے سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی تو اسے نہیں جانتا۔ ایک دفعہ ذکر ہے مدینہ شریف کا، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ادھر سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچاؤ کرتے کرتے بھی ایک بکری کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور کسی طرح سے واپس اپنی بکری کو لے آیا۔ تو وہ بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور چرواہے کو لعنت ملامت کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں ایک رزق لکھا تھا، مگر تو اتنا کم ظرف ہے کہ تو نے اسے بھی چھین لیا۔ چرواہا یہودی تھا، اس نے ایک بھیڑیے کو بولتے ہوئے سنا تو اسے بہت حیرت ہوئی، اور اس نے کہا مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ تو ایک جانور ہو کر انسانوں کی بولیاں بول رہا ہے۔ اور تو پھر بھیڑیے نے اس کے جواب میں کہا مجھے تو حیرت تو جیسے لوگوں پر ہو رہی ہے جو ایک نبی مدینہ منورہ میں آیا ہوا ہے، کیا گزر چکا ہے وہ بتا رہا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ بتا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بتا رہا ہے، مگر تم لوگ نہیں مانتے۔ یہودی یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک واقعہ اور سنیں۔ خیبر فتح ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اچانک ایک گدھا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری بھی ایک التجا سنتے جائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گدھے نے کہا میرے دادا کی نسل سے مجھ تک 60 گدھے پیدا ہو چکے ہیں اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کے نبی سوار ہوئے ہیں، میں اس کا ایک آخری چشم و چراغ ہوں، اور میری دلی تمنا ہے کہ مجھے آپ اپنی سواری کے لیے منتخب فرما لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا اور اس کا نام رکھا یافور۔ تو یافور کا ذکر سنتے ہیں، یافور یہی گدھا ہے۔ ایک واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سنیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو ملک الموت نے اجازت طلب کی۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ ملک الموت اندر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح اقدس قبض کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا اور اس کے خلاف مرضی کوئی کام نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا دیکھی اور ملک الموت کو اجازت دے دی۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ ہے کوئی تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر
آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اسے سجایا جا رہا ہے۔ آج دوزخ کی آگ کو بجھا دیا گیا ہے اور جنت کے حوروں سے فرمایا گیا ہے کہ تم سب اپنی تزئین اور آراستگی کر لو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ خبر دے دوں کہ اس وقت تک سارے انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ کی امت اس میں داخل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں آپ کی امت پر اتنی بخشش، اتنا کرم، اتنا مغفرت فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو غسل مبارک دینے کے وقت میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ لوگ صحابہ کرام آپس میں رائے مشورہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون غسل دے گا اور کس طرح غسل دے گا، کیا لباس مبارک اتارنا ہوگا تو یہ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ تو اچانک ایک معجزہ ہوا، سب لوگوں پر ایک نیند سی طاری ہو گئی اور ایک آواز آئی کہ رسول اللہ کو کپڑے اتار کر غسل دینا یہ احترام میں شامل نہیں ہے، تم انہیں لباس سمیت غسل دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جب یہ لوگ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن مبارک سے فارغ ہو گئے تو 3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور قبر سے لپٹ کر رونے لگا اور اس کی مٹی اپنے سر پر ملنے لگا اور رو رو کا فریاد کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا تھا ہم نے سنا تھا کہ جو لوگ اپنی جان پر ظلم کریں وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ بس اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اب آپ کے پاس اپنی گناہوں کی معافی کے لیے پہنچا ہوں۔ جب اس دیہاتی نے یہ کہا تو قبر مبارک سے آواز آئی، جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا۔ ایک واقعہ اور ہے، جب دشمن اسلام نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی تو 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی اور یہ لوگ بہت سارے مسجد نبوی میں رہ کر گزار دیے۔ ایک واقعہ سنیں، یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تھا، اس درمیان 3 دن تک اذان نہیں دی گئی تھی اور انہوں نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر ہی گزارے تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت کا یہ واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں بہت زبردست قحط پڑ گیا تھا، بارش ہو ہی نہیں رہی تھی، لوگ پریشان تھے
کھیت سوکھ گئے تھے، جل گئے تھے، جانور لاغر ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ ہماری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا ام المومنین، ہم اس مصیبت میں ہیں، کچھ دعا فرمائیں کہ بارش ہو۔ تو ہماری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جاؤ حضور اکرم کی قبر مبارک کی چھت میں ایک چھید کر دو چھوٹا سا، تاکہ آسمان اور ان کے روضے مبارک کے بیچ میں کوئی پردہ نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا اور ایسا ہی کیا لوگوں نے، تو پھر دیکھنے والی آنکھوں نے بھی وہ منظر دیکھا کہ اس قدر بارش ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں سیراب ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئے درخت، جانور سب صحت مند ہو گئے۔ تو ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ معجزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا یا رسول اللہ کے روضہ مبارک کا۔